بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلہن کو سائڈ پوسٹ سے کھڑے ہونے کی ہدایات دیتے ہوئے وہ گردن پر موجود جیولری کا قریب سے ویو لینا چاہ رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کے ٹکرانے سے ذرا سا زاویہ تبدیل ہوا تو اس نے جگہ بدل کر آس پاس کا جائزہ لیا کہ جہاں سے بغیر پریشانی کے ویڈیو بنائے جا سکے۔ موتیے اور پرفیوم کی ملی جلی دل فریب خوشبو اسے مسحور سا کر گئی۔ اب جو جگہ تھی وہ دلہن کے صوفے کے نزدیک تھی اور وہیں سے یہ خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بہت ہی کم عمر لڑکی تھی اور بیوٹی پارلر کے میک اپ نے اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ بھاری زیورات، گہنے اور سرخ رنگ کا غرارہ ایسا سج رہا تھا کہ کئی دفعہ نظریں موڑنے کے باوجود بھی بار بار دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ شادی کی ویڈیوز بنانے کے پروفیشن میں تو وہ کئی سال سے تھا، لیکن کچھ دلہنیں ایسی ہوتی کہ کچھ وقت کی ویڈیو میں دل بھر کر دیکھنے اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع مل جاتا۔ اپنی شادی نہیں ہو پاتی تو کیا کریں، ذرا حسین نظارے دیکھ کر ہی دل بہلا لیتا تھا۔ 6 بہنوں میں اس کا درمیانہ نمبر تھا اور ابھی تک ساری بہنیں غیر شادی شدہ تھیں۔ گھر میں وہ اور ابا کمانے والے تھے۔ ابھی اپنی شادی کے لیے کہنا بھی گھر میں بدمزگی پیدا کر سکتا تھا۔ کتنی ہی شادیوں کی مووی بنا کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہی دلہن تصورات پر چھائی رہتی۔ ایسی ہی لڑکی شاید میرے نصیب میں بھی ہو۔ کئی دفعہ جب ڈریسنگ روم میں اور رخصتی کے بعد بیڈ روم میں دلہن کا ویڈیو شوٹ ہو رہا ہوتا تو مختلف شکل و صورت کے دلہاؤں کو دیکھ کر خود کو ان کی جگہ ہونے کی حسرت دل کو بے چین کر دیتی۔ اکثر ذہن میں آتا کہ کتنے خوش نصیب ہیں، وقت پر شادی کر رہے ہیں۔ اتنے سال اس پروفیشن میں رہ کر کتنے ہی ماڈرن، مذہبی اور نیم مذہبی خاندانوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور شادیوں کے موقع پر ان کی توقعات اور خواہشات کیا ہوتی ہیں یہ اب سمجھ آ چکا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اکثر لوگ ان تقریبات کو دوسروں کے مقابلے میں منفرد کرنے کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اکثر بکنگ کے لیے آتے تو پیسے کم کروانے کے چکر میں رہتے، اور شادی کی تقریب دیکھو تو شان و شوکت سے آنکھیں کھلی رہ جاتی۔ خیر یہ سب تو تھا، لیکن مزہ بھی تھا اس کام میں، اسی لیے کسی اور کام یا جاب کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ایک تو نئی حسین تتلیوں کی طرح لڑکیاں دیکھنے کو مل جاتی تو دل بہلتا، اور پھر اچھا کھانا بھی فری میں مل جاتا، اور تو اور تعلقات بھی بن جاتے۔ وہ بھی ایسی ہی کوئی تقریب تھی، دوست کی طرف سے کانٹیکٹ نمبر ملا کہ یار جاننے والے ہیں اور کوئی بھروسے والے فوٹوگرافر کو بلانا چاہتے ہیں، تم فارغ ہو تو بتاؤ، پیسے بھی اچھے ملیں گے۔ اس نے حامی بھر لی۔ کورونا نے ویسے ہی کام بہت متاثر کر دیا تھا۔ شادیوں کی دھوم دھام ختم ہوئی تو لوگ چھوٹے پیمانے پر کر رہے تھے اور خود ہی فوٹوگرافی اور ویڈیوز بھی بنا لیتے۔ شادی والے دن صبح ہی موڈ عجیب سا تھا۔ 2 دن پہلے ایک محلے کے دوست کا کورونا سے انتقال ہوا، یہی کوئی 25 سال عمر ہوگی اس کی۔ مہینہ بھر پہلے دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ کتنے ہی دن کی تقریبات میں اس کے اماں ابا نے دل بھر کر پیسہ لگایا تھا۔ ڈھولکی کی تقریب سب سے شاندار تھی، جس میں پوری رات ہی لڑکے لڑکیاں ناچے تھے۔ اس نے بہت انجوائے کیا تھا، کیونکہ ڈانس ویڈیوز بنانا اس کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ہر زاویے سے کیمرے کا لینس سیٹ کرتے وقت دل چاہتا تھا کہ خود بھی جا کر کسی حسین لڑکی کے ساتھ رقص شروع کر دے۔ اس تقریب کی سہانی یاد ابھی دل میں ہی تھی کہ 2 دن پہلے یہ اندھوناک خبر ملی اور ڈر سا بیٹھ گیا۔ آج ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، ورنہ کام کے چکر میں نماز یاد نہیں رہتی تھی۔ جلدی سارے گناہوں کی معافی مانگ کر سلام پھیرا اور جائے نماز لپیٹی۔ ابھی اس لڑکے کے گھر تعزیت کرنے بھی جانا تھا۔ اماں بتا رہی تھیں کہ مرنے والے لڑکے کے ماں باپ کا بھی صدمے سے برا حال ہے۔ تعزیت کے گھر میں ابھی تک باہر کی دیوار پر شادی مبارک لکھا تھا، شاید کسی کو اتارنا بھی یاد نہ رہا۔ ہائے رے، یہ دنیا کیا کیا دکھاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ گولڈن بینکویٹ گھر سے قریب ہی تھا۔ اپنی ٹیم کے لڑکوں کو پہنچنے کی ہدایات کرتے ہوئے وہ بھی پہنچ گیا۔ لڑکے کے بھائی نے اسے ویلکم کیا اور بتایا کہ ہماری تقریب ولیمہ جلد ختم ہوگی
اور کھانا بھی 9 بجے تک ہو جائے گا۔ سب سے پہلا دھچکا تو مردوں اور عورتوں کے الگ انتظام پر لگا۔ سخت کوفت ہوئی، بھلا اب کیا مزہ۔ وہ عورتوں والے ہال کے اندر داخل ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے سے آواز آئی، بھائی دوسری طرف ہے مردانہ۔ اسے حیرت سی ہوئی کہ بھلا وہاں کس کی مووی بنے گی، دلہا تو دلہن کے ساتھ ہی ہوگا۔ بجھے دل سے وہ اپنے سامان سمیت آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے دونوں لڑکے بھی پہنچ چکے تھے۔ بھائی یہ کہاں لے آئے آج آپ، نہ کوئی شغل نہ میلہ۔ ایک نے دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بظاہر ذرا افسردگی سے کہا، یار ہمیں کام سے اور اپنی کمائی سے مطلب، چلو اندر چلو۔ تقریب ولیمہ میں کھانا کھلنے تک یہی ہدایات تھیں کہ دلہا اور اس کے دوستوں کی مووی بنتی رہے۔ عجیب دلہا تھا کہ بجائے جا کر دلہن کے پہلو میں بیٹھے، یہاں دوستوں میں لگا ہے۔ وہ منتظر تھا کہ کب دوسری جانب سے بلاوا آئے۔ ایک دفعہ دلہا کے بھائی نے اس کے پوچھنے پر سٹیج پر جا کر کچھ کھسر پھسر کی اور پھر آ کر بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر اور ہے۔ اللہ اللہ کر کے دوسری جانب جانے کی خوشخبری ملی۔ لے جانے کا طریقہ ذرا عجیب ہی تھا کہ دلہا بنا اپنے دوستوں کو لیے دوسری جانب بڑھا اور پھر کافی دیر زنانہ دروازے کے باہر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑا۔ دلہا مستقل فون کان سے لگائے ہلکی آواز میں کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ جتنی کان میں پڑی اس سے یہی لگا کہ اندر کوئی ہے جو ویڈیو کے بنانے پر ناراض ہے یا مان نہیں رہا، اور اسی چکر میں دیر ہو رہی تھی۔ اس کا تجسس اب انتہا پر تھا۔ دلہن بنی لڑکیوں کو دیکھ کر دل جو اپنی دلہن کے خاکے بناتا تھا، آج اس میں بہت ہی تاخیر ہو گئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ یہ دلہن کے چہرے اور جسم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا اس کے لیے نشہ کی طرح لت بن چکی ہے، جس کی ڈوز لیٹ ہونے پر جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا ہے۔ اندر سے اجازت ملی تو وہ جلدی سے دلہا کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا۔ سٹیج تک جاتے جاتے یہ اندازہ ہوا کہ مہمانوں میں سے بہت سے رخصت ہو چکے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے بس اس کی نظر سٹیج پر تھی کہ آج کس دلربا کے چہرے پر نظر پڑے گی۔ اتنے سال میں یہ تو اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کون میک اپ کی وجہ سے خوبصورت بنی ہے اور کس کے قدرتی حسن کو میک اپ نے 4 چاند لگائے ہیں، کون فطری بے باک سی ہے اور کون جھجکنے والی ہے۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ اکثر مولوی ٹائپ لوگ بھی دلہن کے ساتھ ہر زاویے سے تصویریں بنواتے فخر ہی محسوس کرتے ہیں۔ سٹیج سامنے تھا اور انابی رنگ کے لہنگے میں دل ربا سی لڑکی کا سراپا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کچھ عجیب سا یوں لگا کہ دلہن کی آستین پوری تھی اور گلے کے زیورات بھی نظر نہ آتے تھے۔ چہرہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دلہن نے چہرے کے سامنے ایک پھولوں کا گلدستہ کیا ہوا تھا۔ اس کی بےتابی اور بڑھ گئی۔ قریب بیٹھی ایک خاتون اس کے ہاتھ سے وہ گلدستہ نیچے کرنے لگی۔ دلہا بھی جا کر برابر بیٹھ گیا۔ آس پاس سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ دلہن بار بار اپنا گھونگھٹ نیچے کر رہی ہے یا پھولوں کو چہرے کے سامنے۔ ارے بھابھی ذرا سر تو اٹھائیں اور مسکرائیں، پتا تو چلے کہ ہماری بھابھی بھائی کے ساتھ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ دلہن اس بات کے جواب میں مزید سمٹ گئی۔ گھونگھٹ اٹھنا تو دور کی بات، مزید نیچے ہو گیا اور پھول بھی۔ اب کی بار دلہا نے بھی دلہن کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ کچھ تھا جو اسے مختلف لگا۔ کسی کے اصرار پر بھی لڑکی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب ارد گرد کا اصرار رک گیا تھا، بلکہ ایک غیر محسوس خاموشی۔ چلو چلو، یہ تو تصویر کھنچوانے کے لیے پوز نہیں دے گی، بہت پردے والی ہے نا، اٹھو گھر جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جب دلہن کھڑی ہونے لگے گی نا تو ہم اس کے ہاتھ سے پھول لے لیں گے اور آپ فوراً اس کے چہرے کی تصویر لے لیجئے گا۔ دلہن کھڑی ہو گئی، پھول لے لیے گئے، لیکن اس نے کیمرے کا اینگل اس لڑکی پر سے ہٹا لیا تھا۔ کوئی احساس تھا جس نے اسے اس خیانت سے روک دیا۔ اپنی نظریں بھی اس سمت سے ہٹا لی تھیں جسے دیکھنے کے لیے پہلے اس کا رواں رواں منتظر تھا۔ سب رخصت ہو گئے اور سامان سمیٹ کر وہ گھر آیا، لیکن آج دل بے چین سا تھا۔ ہر تقریب سے واپسی پر جو اپنی دلہن کا خاکہ لیے آتا تھا، آج وہ تصور کچھ مختلف تھا۔ کیا میں جسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا
اس کے چہرے اور جسم کے خد و خال پر کسی کی گستاخ اور میلی نظر برداشت کر پاؤں گا؟ کیا میں جن نظروں سے لڑکیوں کے جسم کا ایکس رے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ سب مجھ پر اعتماد کر کے مجھے شرافت کا مجسمہ سمجھ کر بلاتے ہیں، میری خیانت سے لا علم ہیں، کیا اس بددیانتی سے میں پرسکون رہ سکوں گا؟ اس کے دل نے احتجاج کیا، خود سے خفا سا ہو کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آج اس کی دلہن کا تصور مختلف تھا، مکمل لباس میں، چہرے کو پھولوں سے ڈھانپتی ہوئی کوئی باحیا لڑکی، جس کے زندگی میں آنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کی سمت کو درست کرنا تھا۔ محترم قارئین، اس تحریر سے مقصد تعریف سمیٹنا نہیں بلکہ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اپنی شادیوں میں فوٹوگرافر کو بلانے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہمیں ہر بے حیائی کے کام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔